بھئی قرآن پڑھا جا رہا ہے، حرج کیا ہے اس میں؟ درود شریف پڑھا جا رہا ہے، حرج کیا ہے اس میں؟ بھئی غریبوں کی مدد کی جا رہی ہے، حرج کیا ہے اس میں؟ بھئی حرج کیا ہے؟ بھئی قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے۔ بہت ہی مشہور حدیث، اور اس معاملے میں اگر کوئی شخص بدعت کو سمجھنا چاہتا ہے تو یہ حدیث صرف ایک ہی حدیث کافی ہے بدعت کو سمجھنے کے لیے اور حرج جیسی چیزوں کو چھوڑنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں ہے، 3 صحابہ کرام، جاء ثلاثۃ رہط الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج کے پاس، بیویوں کے پاس 3 لوگ تشریف لائے۔ یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے آپ کی عبادت کے سلسلے میں پوچھا کہ آپ کس طریقے سے عبادت کرتے تھے، گھر کی عبادتوں کا کیا معمول تھا؟ مساجد میں تو صحابہ کو جانتے ہی تھے، لیکن گھر میں کس کس طریقے کی عبادتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھیں۔ فلما اخبروا، جب انہیں خبر دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کی، آپ کے راتوں کے قیام کی، کہ ورم پیروں کے اندر آ جاتا، سوج جاتے تھے پیر قیام میں کھڑے ہو کر کے، اور خوبصورت طریقے سے آپ 4 رکعتیں ادا کرتے تھے، یہ چیزیں جب ان کو بتائی گئیں کأنہم تقالوہا، تو انہوں نے اپنی عبادتوں کو بڑا کم سمجھا۔ انہوں نے سوچا وَأَيْنَ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ غفر لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ، آپ کی اگلی پچھلی ساری لغزشیں اللہ نے معاف فرما دی ہیں، اور پھر عبادت کا یہ حال، اور ہماری عبادتیں، ہم تو کچھ بھی نہیں، لیکن پھر ہم عبادتیں نہیں کر رہے ہیں، اور آپ کے سب معاف ہونے کے بعد ہی آپ کی عبادت کا یہ حال ہے۔ تو 3 لوگوں نے 3 فیصلے فرمائے اپنے سلسلے میں۔ انا اصلی اللیل ابدا، میں راتوں میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا، پوری رات کا قیام کروں گا، رات بھر نماز پڑھوں گا میں۔ دوسرے نے کہا انا اصوم ولا افطر، میں دن بھر روزہ رکھوں گا اور کبھی بھی افطار نہیں کروں گا، کنٹینیوس روزہ رکھوں گا، میں روزانہ روزہ رکھوں گا۔ ایک نے رات بھر عبادت کرنے کی بات کہی، دوسرے نے دن بھر روزہ رکھنے کی بات کہی۔ رات میں قیام کرنا، نماز پڑھنا غلط ہے، روزہ رکھنا غلط ہے، صحابہ فیصلہ فرما رہے ہیں۔ تیسرے صحابی نے کہا ولا اتزوج النساء، میں اب کبھی بھی شادی نہیں کروں گا جی، بیوی سے الگ رہوں گا، کیونکہ بیوی ہوگی، بچے ہوں گے اور دیگر کام ہوں گے، تو اس میں الجھ کر کے رہ جاؤں گا، اللہ کی عبادت نہیں کر سکوں گا، لہٰذا میں اب شادی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر! تینوں صحابہ کی نیت میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ تینوں صحابہ کے کام میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ نماز، روزہ اور شادی ترک اس وجہ سے کرنا کہ عبادت میں کوتاہی ہوتی ہے، کوئی شک نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی گئی، آپ نے طلب کر لیا ان کو، اور آپ نے فرمایا قل انتم الذین قلتم کذا و کذا، ارے تم نے ایسا ایسا کہا ہے۔ پہلے تو آپ نے تحقیق کی، یہ نہیں کہ بھئی فوراً جو ہے شروع ہو جانا چاہیے، بات کو سمجھ لیجئے، پہلے کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ آپ نے پوچھا تم نے کہا ہے ایسا؟ کہا انہوں نے، ہاں اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم اس بات کو جان لو کہ تم میں سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ انا اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ انا اصلی و ارقد، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو میں سوتا ہوں۔ واتزوج النساء، اور میں نے بیویوں سے اپنی شادیاں بھی کی ہیں۔ فمن رغب عن سنتی، یہ لفظ سن لیجئے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا، جس نے میری سنت کو چھوڑا، جس نے میرے طریقے کو ٹھکرا دیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برات کا اعلان کر رہے ہیں۔ کس بات پر؟ کسی غلط کام کی نیت صحابہ نے نہیں کی ہے، کسی غلط کام کے کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے، بلکہ نیکیاں اس لیے کی گئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں کس درجے کی ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، لہذا ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اگر کسی نے یہ کام کیا۔ نماز پڑھنے میں کوئی حرج ہے؟ روزہ رکھنے میں کوئی حرج ہے؟
لیکن جگہ صحیح نہیں ہے، طریقہ نبی کا نہیں ہے، اس لیے عبادت بھی عبادت نہیں ہے۔ نیکی بھی اگر غلط جگہ پر کی جائے گی تو وہ بھی گناہ بن جائے گی۔ یاد رکھیے، نیکی بھی اگر غلط جگہ پر کی جائے گی تو وہ گناہ بن جائے گی۔ اتحیات میں، تشہد میں اتحیات کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، نیکی ہے نا سورہ فاتحہ پڑھنا، لیکن جگہ اس کی غلط استعمال ہو گئی، اس لیے وہ گناہ بن گئی، نماز نہیں ہو سکتی آپ کی، کیونکہ نبی کے طریقے کی مخالفت۔ اس حدیث کے اندر سمجھنے کے لیے سب کچھ موجود ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں قرآن پڑھنے میں کیا حرج ہے، فاتحہ لگانے میں کیا حرج ہے، برسی کرنے میں کیا حرج ہے، تیجا کرنے میں کیا حرج ہے، 40واں کرنے میں کیا حرج ہے، میلاد منانے میں کیا حرج ہے، کنڈے اور یہ سارے خرافات بدعت کرنے میں کیا حرج ہے۔ یہ سارے جو تم نے چیزیں گنائی ہیں اس حدیث کے اوپر پیش کرو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان ساری چیزوں کے بارے میں حکم یہی ہوگا، تم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ میرے سنت کے خلاف کیا گیا ہے یہ عمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برات کا اعلان فرمانے۔